اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو، واستغفر اللہ ان اللہ غفور رحیم، اللہ ہی معاف فرماتے ہیں۔ ومن یغفر الذنوب الا اللہ، معافی چاہنے والوں کو معافی ملتی ہے۔ ومن یعمل سوءا او یظلم نفسه ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما، اور جو کوئی برا کام کر بیٹھے یا اپنے اوپر ظلم کر بیٹھے پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے تو اللہ رب العزت معاف کرنے والے بڑے مہربان ہیں۔ میرے محترم دوستو، اللہ رب العزت معاف کرنے والے ہیں اور معافی کو پسند فرماتے ہیں۔ معافی کو اللہ رب العزت پسند فرماتی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا شخص ایسا ہی ہے جیسا کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ جب انسان صحیح نیت کے ساتھ، ندامت کے ساتھ اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے اپنے اللہ کے سامنے، اللہ رب العزت اس بندے کی توبہ ضرور قبول فرماتی ہے، اور یہ توبہ کا عمل اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے، فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی خاص نصیحت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی استطاعت کے مطابق اللہ سے ڈرنا لازم پکڑ لو، اور پھر ہر پتھر، ہر درخت کے نزدیک اللہ کو یاد کیا کرو، اور جو کوئی گناہ کر بیٹھو تو اس کے لیے فوراً نئے سرے سے اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے توبہ کرو۔ پوشیدہ گناہوں کی توبہ پوشیدہ طریقے سے کرو، اعلانیہ گناہوں کی توبہ اعلانیہ طور پر کرو۔ میرے محترم دوستو، اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلی صفت بیان کی ہے وہ تقویٰ کی صفت بیان کی ہے۔ تقویٰ یہ ایک ایسی صفت ہے کہ یہ جس انسان کے اندر آ جاتی ہے، وہ بندہ خلوت میں ہو یا وہ بندہ جلوت میں ہو، ہر چھوٹے بڑے گناہوں سے اس کو روکتی ہے۔ اور قرآن میں تو جگہ جگہ تقوی کا ذکر آیا ہے کہ اے انسانوں، اے مسلمانوں، اے مومنوں، تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو۔ ایک حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیک بتقوی اللہ فإنہ ازین لأمرک کلہ، کہ تم اپنے اوپر تقوی لازم پکڑ لو، بس یہ تمہارے تمام کاموں کو مزین کر دے گا، تمہارے تمام کاموں میں خوبصورتی پیدا کر دے گا۔ میرے محترم دوستو، تقوی بہت بڑی صفت ہے۔ پھر ایک صفت اس حدیث میں حضور علیہ السلام نے یہ بیان فرمائی کہ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو۔ تمہاری زبان پہ اللہ کا ذکر ہونا چاہیے ہر وقت۔ جس انسان کو یہ نعمت مل جاتی ہے وہ انسان دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ایک اور صفت بیان فرمائی کہ اگر تم سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے، اگر تم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً اللہ سے رجوع کرو، فوراً اللہ سے توبہ کرو۔ یہ توبہ کرنا اللہ رب العزت کو بڑا پسند ہے۔ جو بندہ اللہ کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اس سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا
تو وہ اللہ کے سامنے رونے لگ جاتا ہے، یا اللہ مجھ سے یہ گناہ سرزد ہو گیا ہے، یا اللہ میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دے، یا اللہ میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں۔ تو اللہ کو اس بندے کا اپنے سامنے رونا، اس بندے کا اپنے سامنے گڑ گڑانا، اس بندے کا اپنے سامنے توبہ کرنا اللہ رب العزت کو بڑا محبوب ہے۔ اللہ اس بندے کو بڑا پسند فرماتی ہیں۔ توبہ کرنا اللہ کو بڑا پسند ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم غلطیاں کرتے ہو اور توبہ کرتے ہو، اگر سارے انسان غلطیاں نہ کریں، سارے انسان نیک بن جائیں اور ان سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو جس کی بنا پہ وہ اللہ سے معافیاں مانگیں، تو اللہ رب العزت اس قوم کو مٹا کر دوسری قوم لے آئے جو غلطیاں بھی کرے اور اس پہ گناہوں پہ ندامت بھی کرے اور اللہ سے توبہ بھی کرے۔ میرے محترم دوستو، توبہ کرنا اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اللہ رب العزت اس بندے کو بڑے پیار کی نظر سے دیکھتے ہیں، جو بندہ اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے، اپنے گناہوں پہ ندامت کرتا ہے۔ حضرت جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص کسی گناہ گار کے بارے میں اس نے یہ کہہ دیا کہ اللہ فلاں شخص کو نہیں بخشے گا، اللہ فلاں شخص کو نہیں بخشے گا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ کون ہوتا ہے کہ جس کو قسم کھانے کی اجازت نہیں اور وہ میری طرف سے قسم کھا رہا ہے؟ یہ کون ہوتا ہے کہ میں اپنے بندے سے اپنی مغفرت چھین لوں، میں اپنے بندے پہ اپنی بخشش نہ کروں؟ یہ کیسے قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہے؟ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتی ہیں کہ اے فلاں قسم اٹھانے والے، یاد رکھ جس کو تو قسم اٹھا کے کہہ رہا ہے میں نے اس شخص کو بخش دیا اور تیرے سارے اعمال اکارت کر دیے۔ میرے محترم دوستوں، الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ انسان کی آخری سانس تک اعمال چلتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ انسان آخری وقت میں اللہ رب العزت سے معافی مانگ لے، وہ اللہ سے توبہ کر لے، اللہ کے سامنے رونے لگ جائے، گڑ گڑانے لگ جائے، اور اللہ رب العزت کی ذات تو اتنی کریم ہے کہ وہ اپنے بندے کا رونا بڑا پسند کرتی ہے، وہ فوراً معاف کر دیتی ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات، اللہ رب العزت اپنے بندے کو عذاب نہیں دینا چاہتے، اللہ رب العزت اپنے بندے کو آگ میں جلانا نہیں چاہتے۔ یہ تو بندہ ہی ایسا ہے کہ جو اللہ سے نہ ڈر ہو گیا اور گناہ کرتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت تو معاف کرنا چاہتی ہیں، معافی کو پسند کرتی ہیں۔ ان سے مانگ کر تو دیکھو، ان سے اپنے گناہوں کی معافی چاہ کر تو دیکھو کہ اللہ رب العزت کیسے معاف کرتے ہیں، کیسے بخشتے ہیں۔ اللہ رب العزت تو اپنے بندوں پہ بہت رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو بہت معاف کرنے والے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی کہ یہ دعا مانگا کرو، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجا عندی من عملی، کہ اے اللہ میں جتنے بھی گناہ کر لوں تیری رحمت ان سے بہت وسیع ہے، میں جتنے گناہ کرتا جاؤں، میں 1000 برس تک گناہ کروں پر تیری رحمت ان کے اوپر بہت وسیع ہے۔ وہ 1000 برس کے گناہ بھی میرے محدود ہیں، لیکن تیری رحمت بہت وسیع ہے یا اللہ، تیری رحمت ان گناہوں کے اوپر بہت وسیع ہے، تو مجھے اپنی رحمت میں سمیٹ لے۔
ایک بنی اسرائیل کا وہ آدمی کہ جس نے 99 قتل کیے تھے، کتنے؟ 99 قتل کیے تھے، اب اس کو اپنے جرائم پہ ندامت ہوئی، اب وہ شرمندہ ہو رہا ہے، اب وہ گھبرا رہا ہے، اب اس کے دل میں خوف بیٹھ رہا ہے کہ میں کسی طریقے سے اللہ سے معافی مانگوں۔ چنانچہ وہ نکلا اپنی تلافی کے لیے، لوگوں سے پوچھتا ہے کہ مجھے کوئی ایسا بندہ بتلاؤ جس سے میں اپنی توبہ کے بارے میں سوال کروں۔ لوگوں نے اس کو کہا کہ فلاں جگہ پہ ایک راہب ہے، اس کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہیں بتائے گا۔ چنانچہ وہ آدمی چلتا ہوا اس راہب کے پاس پہنچا، اس کے سامنے اپنے سارے جرائم کا ارتکاب کیا، اپنے حالات بتائے اور اس سے کہا کہ کیا میری بھی معافی کی کوئی صورت ہے؟ کیا میری بھی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ میں بھی اپنے گناہوں سے معافی چاہ سکتا ہوں؟ تو وہ راہب اسے کہتا ہے کہ تیری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ جب اس نے راہب کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو اس نے راہب کا سر بھی تن سے جدا کر دیا، راہب کو بھی قتل کر دیا۔ اب کتنے ہو گئے؟ پورے 100۔ پہلے 99 تھے، اب پورے 100 ہو گئے۔ وہ وہاں سے نکلا اب اور پشیمان کہ میں پہلوں کے لیے معافی مانگنے آیا تھا، ایک اور ہو گیا ہے۔ چنانچہ وہ پریشانی کے عالم میں باہر نکلا، لوگوں سے پوچھتا ہے یار مجھے کسی اللہ کے بندے کا بتاؤ، کوئی اللہ والا مل جائے جو مجھے میری رہنمائی کرے۔ لوگوں نے کہا کہ فلاں بستی میں جاؤ، وہاں ایک عالم رہتی ہیں، وہ تیری رہنمائی کریں گے۔ چنانچہ وہ شخص اس بستی سے نکلا اور اس عالم کی بستی کی طرف چل پڑا۔ ابھی راستے میں ہی تھا کہ اللہ رب العزت نے اسے موت دے دی، اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ اب جنت والے فرشتے بھی آ گئے، جہنم والے فرشتے بھی آ گئے۔ جنت والے کہتے ہیں کہ دیکھو یہ توبہ کی غرض سے نکلا تھا، یہ توبہ کا ارادہ کر چکا تھا، معافی مانگنے کے لیے نکلا تھا کہ مجھے کوئی مل جائے، میری کوئی رہنمائی کرے تو میں اس اپنے گناہوں کی معافی مانگ لوں، میں اللہ سے مجھے کوئی طریقہ بتلا دے، میں اس طریقے سے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لوں۔ چنانچہ جہنم والے فرشتے کہتے ہیں نہیں بھائی، ابھی اس نے معافی مانگی نہیں تھی، اس نے اتنے جرائم کیے ہیں، اس نے اتنے گناہ کیے ہیں، ان کے علاوہ اس نے اتنے انسانوں کا قتل کیا ہے، ناحق خون اس کے اوپر اتنا ہے، تو یہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اب دونوں طرف کے فرشتوں کی آپس میں بحث و تکرار ہو رہی ہے، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان فرشتوں سے کہ دیکھو آپس میں بحث و تکرار مت کرو، تم ایسا کرو کہ زمین ماپ لو، جس بستی سے یہ آیا ہے، ابھی پیچھے جس بستی سے یہ نیت کر کے آیا ہے کہ میں اس میں جا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگوں گا، جس جگہ پہ اس کی موت ہوئی ہے یہاں سے اس بستی کا سفر بھی پیمائش کر لو، اور جہاں جا رہا تھا اس بستی کا سفر بھی پیمائش کرو، جس کی پیمائش زیادہ ہو جائے وہ اپنے پاس لے جائے، جس کی پیمائش کم ہو جائے وہ اپنے ساتھ لے جائے۔ چنانچہ اب فرشتے اس زمین کی پیمائش کر رہے ہیں، تو اللہ رب العزت نے وہ پچھلی بستی والی زمین جو تھی اس کو حکم دیا کہ تو تھوڑی سی پھیل جا، اور جس بستی میں جا رہا تھا اس بستی کی زمین کو حکم دیا کہ تو تھوڑی سی سمٹ جا۔ چنانچہ فرشتوں نے جب پیمائش کی تو جس بستی میں وہ توبہ کرنے کے لیے جا رہا تھا اس بستی کی پیمائش ایک بالشت اس بستی کی پیمائش کم ہو گئی۔ چنانچہ جنت والے فرشتے اس کو لے کر چلے۔ میرے محترم دوستو، اللہ رب العزت تو اپنے بندے کو معاف کرنا چاہتے ہیں، اللہ اپنے بندے کو جہنم میں نہیں ڈالنا چاہتا، اللہ اپنے بندے کو عذاب نہیں دینا چاہتا۔ اللہ تو چاہتا ہے یہ میرے سامنے آئے، مجھ سے معافی مانگے، میں تو تیار بیٹھا ہوں، معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوں۔ میرے محترم دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑائیں۔ دیکھیے اللہ کی ردائے کبریائی میں عاجزی کا پیوند نہیں ہے، آنسو نہیں ہیں،
لہذا جو بندہ عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ کے دربار میں عاجزی لے کر آتا ہے، جو بندہ اللہ کے دربار میں ندامت کے ساتھ اپنی آنکھوں سے 2 قطرے آنسوؤں کے بہاتا ہے، اللہ رب العزت کو وہ بندہ بڑا محبوب ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی نے بہت گناہ کیے، پھر ایک دن اس کو اپنے گناہوں پہ ندامت ہوئی، اس کو اپنے گناہوں پہ ندامت ہوئی، تو وہ ندامت لے کر یہ کہتا ہے یا رب۔ ابھی اس نے صرف اتنا کہا یا رب، اس نے مغفرت مانگی نہیں، آگے کچھ نہیں کہا، صرف اتنا کہا یا رب۔ تو اللہ رب العزت فوراً اس بندے کو جواب دیتی ہیں کہ ہے میرا بندہ جو یہ جانتا ہے کہ میرا بھی کوئی رب ہے جو مجھے گناہوں پہ پکڑ سکتا ہے، اس سے قبل کہ یہ گناہوں کی معافی مانگے میں اسے مغفرت دینا چاہتا ہوں۔ تو دیکھیے اللہ رب العزت تو تیار بیٹھے ہیں، ہم مانگنے والے تو بنے، ہم اللہ سے معافی مانگنے والے تو بنے، ہم اس سے معافی مانگ کر تو دیکھیں، اپنے گناہوں پہ ندامت کر کے تو دیکھیں، وہ ذات تو تیار بیٹھی ہے کہ میرا بندہ میرے دربار میں آئے تو صحیح، میرا بندہ مجھ سے معافی مانگے تو صحیح۔ میرے محترم دوستو، اس دور میں اگر ہم استغفار کو لازم پکڑ لیں، استغفار کر کر کے اللہ کی توجہ حاصل کر لیں، اس دور میں اگر ہم درود پاک پڑھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اپنی طرف کر لیں، پھر دیکھیے گا کہ کیسے آپ کو اس میں عزتیں ملتی ہیں، پھر کوئی آپ کا بال بیکا نہیں کر سکتا، کوئی آپ کو نقصان نہیں دے سکتا، پھر کوئی آپ کو گڑھے میں نہیں ڈال سکتا، کوئی آپ کو غلط راستے پہ نہیں چلا سکتا۔ پھر جب آپ اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگیں گے، درود شریف پڑھ کر حضور علیہ السلام کی توجہ اپنی طرف کریں گے، تو میرے محترم دوستو، حضور علیہ السلام نے وہ جو ساری دعائیں مانگی ہیں اپنی امت کے لیے، آپ بھی ان دعاؤں میں شامل ہو جائیں، پھر کوئی بندہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ کیوں کہ اللہ کی توجہ بھی آپ کی طرف ہوگی اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ بھی آپ کی طرف ہوگی۔ نواب بھوپال، اس نے اپنی انگوٹھی پہ ایک شیر کندہ کروایا ہوا تھا کہ یا رب تو کریم و رسول کریم، صد شکر ہستیم، صد شکر ہستیم میان کریم، کہ اللہ آپ بھی کریم ہیں، آپ کے رسول بھی کریم ہیں، ہزارہا شکر ہے کہ ہم 2 کریموں کے درمیان میں ہیں، ہمیں کون نقصان پہنچا سکتا ہے۔ میرے محترم دوستو، ہر وقت اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، استغفار کرنی چاہیے، اللہ رب العزت کے سامنے رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، وہ ذات بڑی کریم ہے، وہ تو تیار بیٹھی ہے اپنے بندے کو معاف کرنے کے لیے۔ بنی اسرائیل کی وہ فاحشہ عورت کہ جس نے صرف ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تو اللہ رب العزت نے اس کی بھی بخشش کر دی۔ ہم تو پھر اس نبی کی امتی ہیں کہ جو اپنے اللہ کو بڑا محبوب ہے، جو اپنے اللہ کا بڑا لاڈلا ہے، ہم تو اس کی امت میں سے ہیں۔ کیا ہم معافی مانگیں گے تو ہمیں اللہ نہیں معاف کریں گے؟ میرے محترم دوستو، اللہ رب العزت کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، پھر دیکھیں کہ آپ کے راستے کھلتے کیسے ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔